الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم امیر جماعت، ذمہ داران مرکز، محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے بہت سو حضرات کے علم میں آ چکا ہوگا کہ آج صبح تحریک اسلامی کے ایک بہت ہی بزرگ اور تحریک اسلامی کے لیے علمی کاوشیں اور ایک متعدد تصانیف جنہوں نے تیار کی، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، آج صبح ان کا امریکہ میں انتقال ہوا، اور ہم سب کے لیے، پوری تحریک اسلامی کے لیے، عالم اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ اور ایک نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو، کوششوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کا نعم البدل تحریک اسلامی کو، ملت اسلامیہ کو عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع اسلام کا خاندانی نظام اور ہمارے ملک کے جدید قوانین اور عدالتوں کے فیصلے۔ یہ پس منظر بھی ہے کہ پچھلے دنوں، پچھلے کچھ وقت سے ہمارے ملک میں ہماری عدالتوں کے ذریعے اسلامی شریعت سے متعلق اور پرسنل لاء سے متعلق اور اسلام کے معاشرتی اور خاندانی نظام سے متعلق بہت سارے ایسے فیصلے آتے رہے جس سے ملت اسلامیہ اضطراب میں ہے، پریشانی محسوس کرتی ہے، اور بہت سارے قوانین بھی ہماری پارلیمنٹ کے ذریعے سے بنائے گئے، وہ قوانین بھی ہم سب کو ایک طرح سے پریشان کرنے والے ہیں۔ ان میں سے بعض قوانین ایسے ہیں جو سیدھے شریعت سے اور اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں۔ یہ بات ہم سب پر واضح ہے اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کا دین دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، پیغمبروں کے ذریعے اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو، اسلام کو مکمل فرمایا، اور اس کی بنیاد عدل ہے اور اللہ کی رحمت۔ اسلام کی ہر تعلیم میں، اسلام کے ہر حکم میں
اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، اپنے بندوں کی خیرخواہی اور بھلائی اس میں شامل ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ کی ان ہدایات اور رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے گا وہ گویا رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں سماج میں ایک عدم توازن، بگاڑ و فساد، اخلاقی، سماجی اور معاشرتی پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا اور پسند کیا گیا دین ہے، وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کی فطرت کا تمام تعلیمات میں، احکام میں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سب میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا نقصان دہ، کون سی چیز اس کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ بہت سی چیز بظاہر انسان کو اپنے لیے مشکل نظر آتی ہوگی، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کی حکمتیں فوری طور پر ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن اس میں اس بات یہ ہمارا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو، ہماری بھلائی کو، ہمارے فائدے اور نقصان کو، ہماری فطرت کو، اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ اور مضر ہے اس کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا دین آسان ہے، الدین یسر۔ اسلام انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، پریشانیاں اور مشکلات اور الجھنیں اور تنگی اس سے نجات دلاتا ہے اسلام، کیونکہ یہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کی معنی بھی یہی ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کے ذریعے سے جو شریعت آئی ہے، آپ کے ذریعے انسانوں کو جو راستہ دکھایا گیا ہے، آپ کے ذریعے سے انسانی زندگی کا جو نظام انسانیت کو دیا گیا ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور وہ عدل پر مبنی ہے۔ اس پر عمل کر کے ہی عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں صحیح معنی میں۔ اسلامی تعلیمات اور احکام سے جیسے انسان ذرا سا ہٹے گا تو عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، کسی کا حق مارا جائے گا۔ یہ اسی سے ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے اور سنوارے۔ اسلام کا راستہ اور اسلامی شریعت کا راستہ اعتدال کا راستہ بھی ہے، یہ درمیان کا راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے۔
اسلام انسان کو، انسانی سماج کو، اسلام اپنے ماننے والوں کو انتہا پسندی سے روکتا ہے، ایکسٹریم پر جانے سے روکتا ہے، دونوں طرح کی ایکسٹریم۔ انسان کو اسلام بیچ کا، عدل کا، اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، درمیانی راستہ، ایک بیلنس اور توازن اسلام پیدا کرتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی تعلیمات میں یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسانی زندگی میں اعتدال ہو، انتہا پسندی نہ ہو، انسانی زندگی میں عدل و انصاف ہو، لوگوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے، حفاظت کی جائے، انسانی عظمت اور وقار کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ انسانی عظمت اور وقار کسی بھی درجے میں مجروح نہ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم یقین بھی رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، اسلام کو نہیں جانتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام جن کا دین نہیں ہے، جن کا راستہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو صرف اتنا کہہ کر ہم مطمئن نہیں کر سکتے جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام عدل و رحمت کا دین ہے، اسلام عدل کا دین ہے، اسلام اعتدال کا دین ہے، اسلام ایک آسان راستہ ہے، اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اور کیا کیا جانا چاہیے کہ جو باتیں ہم مانتے ہیں، جس پر ہمارا یقین اور جو حقیقت ہے، اس کو ہمارے ملک میں، ہندوستانی سماج میں اور سماج کے مختلف حصوں میں ہم ایسا کیا کریں اور کیا کوششیں کریں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے پر بھی واضح ہو جائیں۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو پرسیپشن پایا جاتا ہے اور جو پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ پرسیپشن حقیقت سے اور حقائق سے بہت الگ ہے۔ عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام و فوبیا ایک حقیقت بن چکا ہے، اسلام کے بارے میں ایک قسم کا باعث ہے، اسلام کے بارے میں ایک قسم کی نفرت، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کے بارے میں ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش ہوئی ہے کہ جس سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو حقارت سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک پرانا، یہ 1500 سال ایک پرانا طریقہ ہے، اور اب دنیا آگے بڑھ چکی ہے اور اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، لہذا اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں اور مطالبات آتے ہیں، وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ایک تو یہ جو پروپیگنڈا اور اسلام کے بارے میں جو غلط پرسیپشن اور تصور پیدا کرنے کی کوشش پوری عالمی سطح پر ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں، ہر طبقے میں اس کے اثرات آپ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف خاندانی نظام پر عالمی سطح پر ایک قسم کا خطرہ ہے۔ دنیا کی جو کیپٹلسٹ فورسز ہیں اور دنیا کی جو غالب طاقتیں اور قوتیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام کا جو سماجی نظام ہے، اسلام کا جو خاندانی نظام ہے، وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جس کو وہ ترقی کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مفادات کے سے بھی ٹکراتا ہے۔ آج جس رخ پر دنیا کی معیشت اور جس رخ پر دنیا کی جو غالب طاقتیں جا رہی ہیں، اس میں کنزیومرزم اور مارکیٹ فورسز کا ایک بڑا دخل ہے، اور اس کا گہرا تعلق خاندانی نظام سے بھی ہے
کہ اگر یہ خاندانی نظام مستحکم ہوگا، یہ فیملی سسٹم سٹرونگ ہوگا، تو بہت سارے وہ فائدے اور مفادات جو وہ حاصل کر سکتے ہیں اس نظام کو منتشر کر کے، اور ایک نیا قسم کا ماحول اور نئی قسم کی دنیا پیدا کر کے، جس میں انسان بالکل بے راہ روی اور بالکل نظم و ڈسپلن اور ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔ اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چاہے وہ کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہو یا دوسری اور انڈسٹریز ہوں، ان کا دار و مدار اس چیز پر کافی حد تک پایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس پر لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کی کوشش ہے کہ خاندانی نظام کو منتشر کیا جائے، خاندان کی یونٹ کو ایک طرح سے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ شادی اور خاندان، پریوار اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے ان طاقتوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کی راہ میں اور ان کے اس ایجنڈا کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اسلام کا معاشرتی اور خاندانی نظام ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کی بنیادیں بہت مستحکم ہیں۔ جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے خاندان کا سسٹم اور ان کا جو معاشرتی نظام ہے وہ الحمدللہ ابھی بھی بہت مضبوط ہے، اور جو روایات ہیں ان روایات کو بہت مضبوطی سے پوری دنیا میں مسلمان پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں اور یہ جو اسلام کا ایک بہت ہی مربوط اور مضبوط اور مستحکم جو خاندانی اور معاشرتی نظام ہے، یہ ان کے ایجنڈا میں ان کو ایک بڑی رکاوٹ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر حجاب کے بارے میں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور حجاب کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے امپاورمنٹ کی جو تحریکیں ہیں عالمی سطح پر، جس کو فیمنسٹ موومنٹس کہا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ فیمنسٹ موومنٹ کا ایک پہلو یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قدر اس کو ہم گوارا کر سکتے ہیں اور اس کی تائید کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ خواتین کے جو جائز حقوق ہیں، خواتین کو جو حقوق سماج میں ملنے چاہیے، اور ہمارے نقطۂ نظر سے خواتین کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، وہ صحیح معنی میں وہ حقوق، وہ مقام اور وہ آزادی اور وہ برابری ابھی مسلم معاشرے میں اور دنیا میں مسلم خواتین کو بھی حاصل نہیں ہے۔ لہذا ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خواتین کی یہ جو جائز ان کے حقوق ہیں اور جو ان کا صحیح مقام جو اسلام نے متعین کیا ہے، اس کی حفاظت اور اس مقام پر لوگوں کو لاتے ہوئے جو کوششیں کی جائیں گی وہ قابل تعریف ہیں۔ لیکن جو دنیا میں فیمنزم کی جو تحریک ہے، وہ چونکہ اسلام سے دشمنی کی بنیاد پر ہے، خدا کو نہ ماننا اس کی بنیاد ہے، اور اپنے آپ کو ایک کوئی ذمہ دار یعنی کسی خالق و مالک کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہ سمجھنا، تو یہ جو تصورات ہیں، ان تصورات کے ساتھ جو یہ فیمنزم کی تحریک ہے، یہ بھی کئی معنی میں ہمارے اسلامی معاشرتی اور خاندانی نظام کے لیے ایک قسم کا خطرہ ہے، اس کو بھی درست کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ملک بھارت کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ جو عالمی اثرات ہیں اسلامو فوبیا کے، فیمنسٹ تحریکوں کے، اور ان کے اثرات بھی ہمارے ملک میں سماج پر بھی پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو تحریکیں اپنے خاص ایجنڈا کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان پر بھی ان کے اثرات ہیں، چاہے وہ لیفٹ کی تحریکیں ہوں
اور اب جو نظریات اس وقت اقتدار پر موجود ہیں اور اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، وہ تحریکیں بھی ہیں۔ تو ان میں ایک اسلام کے متعلق جو اسلامو فوبیا کا جو عالمی ماحول ہے، اس کے اثرات ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور مذہب کے تعلق سے جو مذہب کو، جس طرح لیفٹ کی تحریکوں نے مذہب کو ایک طرح سے افیم اور نشہ کہا ہے، تو وہ جو اثرات ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں سیاست اور سیاست کی بنیاد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جس نظریے پر آگے بڑھ رہی ہے، وہ خاص طور سے وہ بھی ہمارے ان جو معاشرتی اور خاندانی جو نظام ہے، اس کے بعض پہلوؤں پر برابر ان کی طرف سے حملہ اور اٹیک ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں۔ ہمارے ملک میں اسلام سے نفرت کے مقابلے میں وہ بھی موجود ہے، اور وہ اثرات ہیں عالمی ماحول کے اور عالمی پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے۔ لیکن ہمارے ملک کو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں اسلام سے نفرت کا پہلو اتنا طاقتور نہیں ہے، مسلمانوں سے نفرت کا پہلو یہاں زیادہ غالب ہے۔ اسلام پر اتنی تنقید اور اسلام پر اتنی چیزیں آپ کو اس درجے میں محسوس نہیں ہوں گی جتنا یہاں کی، چاہے وہ سیاست ہو یا ہندوتوا کی جو تحریکیں ہیں جو اس ایجنڈا کو آگے بڑھا رہی ہیں، اس میں اسلام سے زیادہ مسلمانوں سے نفرت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ایک طرح سے سیاسی فائدے کے لیے بھی، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اب ایک ضرورت بن گئی ہے سیاسی فائدے اور سیاسی استحکام اور حکومت میں باقی رہنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نفرت کا ایجنڈا، اور آسان جو سافٹ ٹارگیٹ جو ان کو نظر آتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں چونکہ ان کو اس بات سے بھی مدد ملتی ہے کہ یہاں مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ کو بھی غلط انداز میں پیش کر کے اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اثرات جو کچھ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے اس پر بھی، اور ہماری جو مقننہ ہیں، ہماری پارلیمنٹس ہیں جہاں قوانین بنائے جاتے ہیں، اس پر بھی اس کے اثرات ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو بڑے اہم چیزیں جو ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے سے یا ہماری پارلیمنٹ میں پاس کیے گئے قوانین کے ذریعے سے جو چیزیں آتی رہی ہیں، ان میں سے جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد ہیں۔ شاہ بانو کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ آئی تھی اور اس پر مسلمانوں نے خاصا اعتراض کیا کہ متعلقہ خواتین کو مینٹیننس دیا جانا چاہیے، تو جب مسلمانوں کی بیداری اور مسلمانوں نے ایک اتحاد کا ثبوت دیا اور بتایا کہ یہ ہمارے پرسنل لاء میں اور اسلامی شریعت میں سیدھے سیدھے دخل اندازی ہے، تو ظاہر ہے اس کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے سے اس کو روکا گیا۔ لیکن اس کے بعد سے جو ایک سلسلہ اور ماحول چلا وہ رکا نہیں ہے، بلکہ آگے ہی ہم بڑھتے چلے گئے۔ 377 یہ آرٹیکل 377 جس میں ہومو سیکسولیٹی اور سیم سیکس میرج کو ڈی کرمنلائز کیا گیا
کہ اب وہ قانونی طور پر وہ جرم نہیں ہے، اس کے اثرات پورے ہندوستانی معاشرے پر پڑتے ہیں، پورے ہندوستانی سماج پر اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور جو تحریکیں چل رہی ہیں LGBT کے نام سے یا اور دوسرے، ظاہر ہے اس کے اثرات ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو عدالتوں میں جو فیصلے آتے ہیں اس پر اس بات کا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کا، عام لوگوں کا پرسپشن کیا ہے، میجورٹی کیا سوچ رہی ہے، میجورٹی کس چیز کی طرف ہے، اس کے اثرات یقیناً ہماری عدالتوں پر بھی اور ہمارے پارلیمنٹ میں بننے والے قوانین پر بھی اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں صاف طور پر۔ تو آرٹیکل 377 یقیناً اسلامی تعلیمات کیسے گوارا کر سکتی ہے اس طرح کی چیزوں کو، جسے قرآن میں صاف طور پر بہت بڑا جرم کہا گیا ہے، بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور سماج میں اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور خاندانی اور معاشرتی نظام کا اس پر کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری عدالتوں نے ایسے قوانین بھی پاس کیے جس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو ایک طرح سے لیگلائز کیا، کہ اگر کوئی شادی کے بغیر بھی اپنی مرضی سے مرد اور عورت ایک ساتھ رہتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے، اس کو قانوناً ایک طرح سے اس کو جواز فراہم کیا۔ تو اس کا تعلق پورے ہندوستانی معاشرے اور پورے ہندوستانی سماج سے ہے، اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے ہمارا جو خاندانی نظام اور ہمارا جو سسٹم ہے پورا میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے، شادی کا اور نکاح کا جو ادارہ ہے، جس پر فیملی کی بنیاد جس پر پڑتی ہے، اس پر خاص طور سے اس چوٹ پڑتی ہے۔ تو اس سے پورا ہندوستانی سماج اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹرپل طلاق کا بل لایا گیا، اور ٹرپل طلاق کے ذریعے سے ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ گویا مسلمانوں میں طلاق، ایسا پرسپشن بنایا گیا اس کے ذریعے سے کہ گویا مسلمانوں میں طلاق بہت عام ہو گئی، اور بڑے پیمانے پر طلاق کے کیسز مسلمانوں میں آ رہے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے ہمارا اصلاح کا معاملہ ہے، اور معاشرہ اور خود ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں اسلامی شریعت اور اسلام کے اصولوں اور اسلام نے جو طریقہ صحیح بتایا ہے ایسے معاملات میں، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہمارا اپنا پہلو ہے، لیکن جب اس کے قانون کے ذریعے سے اور اس طرح کا بل لایا جانا، یہ ایک دوسری قسم کا میسج دیتا ہے، اور اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ابھی حال کے کچھ اور مسائل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ حجاب کے بارے میں کرناٹکا میں جس طرح کی چیزیں آئی، اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی اپیل ہوئی، اور اب وہ وہاں پینڈنگ ہے ایک ہائر بینچ میں جانے کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس سے ایک جو سوال بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے، اور ابھی حال میں کیرلا میں خلا کے سلسلے میں جو ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور اس پر کیرلا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اس سے بھی یہ سوال اور زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور اس میں یہ بحث کہ عدالتوں کو اسلامی شریعت، پرسنل لا یا ریلیجیس اسکرپچرز کو انٹرپریٹ کرنے کا حق ہے یا نہیں، یا ان کا دائرہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اسلام میں، کسی مذہب میں کون سی چیز اسینشیل ہے، کون سی چیز بنیادی ہے،
اور کس چیز کا کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے، اس کا حق اس مذہب کے ماننے والوں اور اس کے ایکسپرٹس کو ہی اس کا حق پہنچتا ہے۔ عدالتیں یقیناً اس کا قانونی پہلو دیکھ سکتی ہیں، اور ہمارے دستور کے مطابق، ہمارے آئین کے مطابق جو سٹیزنز کے حقوق ہیں، اس پہلو کو ہماری عدالتیں انالائز کر سکتی ہیں کہ اس کے مطابق کسی حق کی پامالی ہو رہی ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ اس پہلو کو تو عدالتیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں، ریلیجیس اسکرپچرس، احادیث یا جو روایتیں ہیں اسلام کی، ان پر ان کا انٹرپریٹیشن کر کے اور فیصلے دینا، اس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس ملک میں ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہم ایسا کیا کریں اور کیا کوششیں کریں کہ ان حالات کو ہم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ خود ہندوستانی سماج اور ہندوستانی معاشرے میں جو خاندانی نظام اور یہاں کا جو سسٹم ہے، اس پر جو اثرات پڑ رہے ہیں، ان کو بھی ہم کیسے ایڈریس کر سکیں۔ تو یہ پہلو ہمارے لیے اہم ہے، اور اسی پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان حالات میں کیا کیا آپشنز ہمارے سامنے ہیں، کون کون سے راستے ہیں، ان میں کیا حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ صورتحال، کانٹیکسٹ، ماحول اور اسباب بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب تو وہ ہیں جو عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہمارے ملک میں جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں، اور ایک خاص قسم کا ایجنڈا جو اس ملک میں لانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک بڑا اہم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مثلاً یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے کو بار بار اٹھایا بھی جاتا ہے، جب جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو اس مسئلے کو اچھالنے کی کوشش ہوتی ہے، اور کچھ اسٹیٹس نے تو اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں پر اس کو لانے کی کوشش کریں گے، کچھ نے الیکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کمیٹیاں بنائی ہیں کہ وہ کمیٹی جائزہ لے گی کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تمام ایجنڈے اس بات کو سامنے رکھ کر ہیں کہ اس سے کون سے وہ ایشوز ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا کون سے ایسے ایشوز ہیں جس سے مسلمان ریئیکٹ کر سکتے ہیں یا پرووک ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ایسی سینسٹیو ہیں جس کا تعلق ہمارے دین سے، شریعت سے اور ہمارے پرسنل لا سے ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا آئین اور ہمارا دستور دیتا ہے۔ تو ان حالات میں جو یہ مختلف اسباب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور عام مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، مسلم تنظیموں اور جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ چند باتیں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک پہلو تو وہ ہے جو اس کا لیگل پہلو ہے، اور ہمارا جو مشترکہ فورم ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی جانب سے وقتاً ہر بار یہ چیزوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں، معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں مسلمانوں میں کہ وہ اپنے خانگی معاشرتی مسائل کو عدالتوں تک نہ لے جائیں۔ اس بات کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جانی چاہیے کہ نکاح طلاق کے مسائل اور وراثت کے مسائل اور دوسرے جو اور مسائل ہیں ان میں جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں، جب ان کو عدالتوں میں لے جایا جائے گا تو ظاہر ہے عدالتیں ماحول کو دیکھتے ہوئے، اور ظاہر ہے اس سیاسی ماحول کا بھی اس پر اثر ہے، پھر عوام میں جو پرسیپشن پایا جاتا ہے اس کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے، تو عدالتیں اس کے دباؤ میں کام کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے ہمارے لیے پریشان کن اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ مسلم معاشرہ
اسلام کی ان تعلیمات پر اور خاندانی نظام اور معاشرتی نظام کے سلسلے میں خود اس کے اندر بیداری اور شعور پیدا ہو اور اس پر عمل پر ابھارا جائے لوگوں کو۔ کسی چیز کی حفاظت کا سب سے کارگر طریقہ یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ شریعت اور پرسنل لا، اس پر ہمارا جتنی مضبوطی کے ساتھ عمل ہوگا اور لوگوں کے سامنے ہمارا عمل سامنے آئے گا تو اس کی حکمتیں بھی لوگوں کے سامنے واضح ہوں گی۔ تو شعور پیدا کرنا، بیداری پیدا کرنا اور اپنے تنازعات اور معاملات کو عدالتوں تک نہ جانے دینا، یہ ایک کوشش ہماری ہو سکتی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے بارے میں، اسلامی معاشرتی نظام کے بارے میں، اسلام کے خاندانی نظام کے بارے میں اور اس کی حکمتوں کے بارے میں عام طور پر جو غلط پرسیپشن بن گیا ہے، اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں منصوبہ بند کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ججز اور بہت سے ایسے صحافی جو اپنی قلم سے ان چیزوں پر لکھتے ہیں، یا بہت سے ججز جو فیصلے سناتے ہیں، اور ہمارے اسمبلی اور پارلیمنٹس میں جو لوگ چن کر جاتے ہیں، ان سب کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہے اسی کی روشنی میں وہ کوئی رائے بناتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ تو اپنے ایجنڈا اور منصوبے کے تحت اس رائے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی رائے اس بات سے بنتی ہے کہ ان کے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں، ان کے پاس صحیح چیز کا تعارف ان تک اب تک نہیں پہنچا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی معاشرتی تعلیمات اور اسلام کی خاندانی تعلیمات کو آج کے دور میں اور آج کی زبان میں آسان کر کے لوگوں کے سامنے بتانے کی ہم کوشش کریں کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا ہے، اور عدل اور انصاف کے تقاضے کس طرح سے اسلامی شریعت میں اور اسلام کے معاشرتی اور خاندانی نظام میں کس طرح سے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ بات لوگوں کو مختلف طریقے سے، عمل کے علاوہ، عمل کے ساتھ ساتھ مختلف ذرائع سے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان امت مسلمہ ہمارے ملک میں اگر اسلام کے صرف معاشرتی اور خاندانی نظام کو صحیح معنی میں اس کا نمونہ اگر ہمارے ملک کے سامنے پیش کرے تو ہمارے ملک کی جو عام آبادی ہے، جو ہندوستانی سماج اور سوسائٹی ہے، وہ ان تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چاہے وہ نکاح کی سادگی ہو، اگر ہم صحیح طور پر اسلامی طریقہ اختیار کریں، چاہے رشتوں کو کیسے قائم کیا جائے اس کے جو تقاضے ہیں، وراثت کی تقسیم ہو، اور بھی معاشرتی جو معاملات ہیں ان میں جو پہلو اسلام نے ہم کو دیے ہیں، اگر ان کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش ہو تو خود ہندوستانی سماج میں بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جن کا وہ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اسلام میں ان کو ایسا نظر آئے گا کہ گویا وہ اس تقاضے کو، ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ مثلا ایک مثال میں دے سکتا ہوں، آج بھی یقیناً اسلام میں طلاق یعنی رشتے کا الگ ہونا، شوہر بیوی کا الگ ہونا، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے عام حالات میں، اور کہا گیا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو۔ اس لیے آخری حد تک اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ رشتہ باقی رہے، اور اس کی کوشش ہر پہلو سے ہونی چاہیے، لوگ بھی کریں، خاندان بھی کرے، سماج بھی کرے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ ممکن نہ ہو، شوہر بیوی کا ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہو، پریشانیاں اس سے زیادہ ہو رہی ہوں، تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، راستہ بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ اسلام نے بتایا ہے، تو وہ اور اس کی حکمتیں لوگوں کے سامنے آئیں۔ آج ہمارے ہندوستانی معاشرے اور سماج میں آپ دیکھیں گے کہ ڈائیورس اور طلاق کی اپلیکیشنز عدالتوں میں جتنی طول پکڑتی ہیں اور جتنے لمبے کیسز چلتے ہیں،
اور جتنی بڑی تعداد میں یہ عدالتوں میں غیر مسلم ہمارے برادران وطن کے کیسز پائے جاتے ہیں اور فیملی کورٹس میں، تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں ان کے یہاں تو صحیح معنی میں طلاق کا کوئی پروویژن ہی نہیں تھا، لہذا طلاق کا ایک پروویژن عدالت کے ذریعے کریٹ کیا گیا، لیکن اس کا سسٹم اور اس کا پروسیس اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں، فریقین، اس میں بہت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں ایک چیز، ایک پہلو، کہ اگر اسلامی تعلیمات ہمارے ملک کے سامنے، ملک کے سماج کے سامنے ٹھیک سے لائی جائیں تو وہ اس کی حکمتوں کو یقیناً سمجھیں گے اور سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرسیپشن بنانے میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہے، اور میڈیا میں جو باتیں بار بار کہی جاتی ہیں، جس طرح سے کہی جاتی ہیں، ظاہر ہے ایک میڈیا کا ایک بڑا حصہ تو ایک خاص ایجنڈا پر کام کر رہا ہے، اور وہ اسی ایجنڈا کے مطابق اسلام کو، مسلمانوں کو، اور اسلام اور مسلمانوں کی کا جو سسٹم اور نظام ہے اس کو اسی انداز میں پیش کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگوں تک صحیح بات پہنچے، اگر میڈیا کے ان لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا نظم ہو اور ان کے سامنے اسلام کی صحیح چیزوں کو پہنچانے کا کوئی معقول نظم ہو، اور ہمارے لوگوں میں سے ایسے لوگ جو تربیت یافتہ لوگ، ان لوگوں کے درمیان ایسے فورمز پر جا کر اور اسلام کی نمائندگی ٹھیک سے کریں اور اسلام کے مختلف پہلوؤں کو دلائل کے ساتھ، ان کے حکمت کے پہلوؤں کو واضح کرتے ہوئے، اور آج کے ماحول اور آج کے حالات میں جس زبان کا استعمال اس بات کو سمجھانے کے لیے کیا جانا چاہیے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم لوگوں کے سامنے صحیح بات اور حقائق کو پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی رائے، وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن ان کی رائے بدل سکتی ہے۔ میڈیا میں بھی وہ لوگ جو ابھی آپ کے ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ایجنڈا کی وجہ سے ایسا کریں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنی میں ان تک صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، بہت سے صحافی لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے اور ان کی یہی رائے سامنے آتی ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں صحیح چیزیں، صحیح معلومات ہم تک پہنچے تو بہت سارے لوگوں کی رائے بدل سکتی ہے، اور ان کے قلم کے ذریعے سے جو باتیں اسلام کے خلاف آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سافٹ ہوں گی اور دھیرے دھیرے ان کی رائے بدلے گی۔ اسی طرح سے بڑی تعداد ہمارے ملک میں وکلاء کی، ایڈوکیٹس کی ہے اور ججز وغیرہ ہے، ان تک بھی اسلام کی ان تعلیمات کو حکمت کے ساتھ پہنچانے اور سمجھانے کا معقول نظم صحیح معنی میں ہم نہیں کر سکیں، اور ان تک بھی بات پہنچنا چاہیے، اور ان کو بھی ان کی زبان میں، وکلاء کو لیگل آسپیکٹ سے، اور ہمارے ججز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ باتیں کسی طرح سے اگر پہنچتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے کو بدلنے میں ہم مدد ملے گی۔ اسی طرح سے جو ہمارے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جو ہمارے نمائندے چن کر جاتے ہیں اور جو وہاں بیٹھ کر قوانین بناتے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ایک خاص ایجنڈا کے پابند ہیں، لیکن ان سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تک بھی اگر صحیح باتیں پہنچانے کا ہم انتظام اور نظم کریں اور کوشش کریں تو ان کی رائےوں میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو میڈیا کے ذریعے سے اور ایک نمونہ پیش کر کے، مسلمانوں میں بیداری اور ان کے اندر شعور پیدا کر کے، اور ایک نمونہ پیش کر کے، اور یہ جو اثر ڈالنے والے اور انفلوئنس کرنے والے جو طبقات اور ادارے ہیں، ان تک بھی اگر ہم صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں اور ایسا کوئی نظم کریں کہ آج کے حالات کو اور آج کے جو ویکیبولری ہے، جس زبان میں سمجھایا جانا چاہیے اس زبان میں سمجھانے کی اگر ہم کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ناممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس سے حالات بدلیں گے۔ اور تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ایک فرد کی حیثیت میں، جماعتوں کو ایک جماعت کی حیثیت میں، اور جو لوگ بھی جس حیثیت میں معاشرے میں جو رول بھی ادا کر سکتے ہیں، اس اہم چیز کو کہ اسلام کا صحیح نمونہ اور اسلام کی تعلیمات کی حکمتیں اور
اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اسلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اس کے ذریعے ہی انسان کی ڈگنیٹی اور انسان کی عظمت اور وقار کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، تو یہ پہلو واضح کیے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔